بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ولاگ پیج 479 قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، اور ولاگ نمبر 1۔ معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ کشادۂ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے۔ جاہلیت میں بعضوں کی تو یہ عادت تھی کہ حج سے فارغ ہو کر منی میں جمع ہو کر اپنے آباء و اجداد کے مفاخر و فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ حق تعالیٰ بجائے اس بیہودہ شغل کے اپنے ذکر کی تعلیم کے لیے فرماتے ہیں، پھر جب تم اپنے اعمال حج پورے کر چکو تو حق تعالیٰ کا شکر و عظمت کے ساتھ ذکر کیا کرو، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ یہ ذکر اس سے بدرجہ بڑھ کر ہو نہ چاہے۔ اور بعضوں کی عادت تھی کہ حج میں ذکر تو اللہ تعالیٰ ہی کا کرتے تھے، لیکن چونکہ آخرت کے قائل نہ تھے، لہٰذا تمام تر ذکر ان کا صرف دنیا کے لیے دعا مانگنا ہوتا تھا۔ حق تعالیٰ صرف دنیا طلبی کی مذمت بیان فرما کر بجائے اس کے خیر دارین طلب کرنے کی ترغیب دینے کے لیے فرماتے ہیں، سو بعض آدمی جو کافر ہیں ایسے ہیں جو دعا میں یوں کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو جو کچھ دینا ہو دنیا میں دے دیجیے، و بس، سو ان کے جو کچھ ملنا ہوگا دنیا ہی میں مل رہے گا، اور ایسے شخص کو آخرت میں بوجہ انکار آخرت کے کوئی حصہ نہ ملے گا۔ اور بعض آدمی جو کہ مومن ہیں ایسے ہیں جو دعا میں یوں کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو دنیا میں ہی بہتری عنایت کیجیے اور آخرت میں بھی بہتری دیجیے، اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچائیے۔ سو یہ لوگ اوپر کے لوگوں کی طرح بے بہرا نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو دونوں جہاں میں بڑا حصہ ملے گا بدولت ان کے اس عمل، یعنی طلب خیر دارین کے، اور اللہ تعالیٰ جلدی ہی حساب لینے والے ہیں، کیونکہ قیامت میں حساب ہوگا، اور قیامت نزدیک آتی جاتی ہے۔ جب حساب جلدی ہونے والا ہے تو وہاں کی بہتری کو مت بھولو، اور منع میں خاص طریقہ سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ کئی روز تک وہ خاص طریقہ کنکریوں کا خاص 3 پتھروں پر مارنا ہے، اور وہ کئی روز 10ویں، 11ویں، 12ویں تاریخیں ذی الحجہ کی ہیں، یا 13ویں بھی کہ ان میں کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ پھر جو شخص کنکریاں مار کر 10ویں تاریخ کے بعد 2 دن میں مکہ واپس آنے میں تہجیل کرے، اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو شخص ان 2 دن میں واپسی مکہ میں تاخیر کرے، یعنی 12ویں کو نہ آوے بلکہ 13ویں کو آوے، اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور یہ سب باتیں اس شخص کے واسطے ہیں جو خدا سے ڈرے، اور نہ ڈرنے والوں کو گناہ ثواب ہی سے غرض نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور خوب یقین رکھو کہ تم سب کو خدا ہی کے پاس جانا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پہلا ولاگ۔ انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ دوسرے ولاگ میں ملاقات ہوگی، اور پہلا ولاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر
ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہے ہیں یہ باد صبا۔